أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورہ الحجرات مدنیہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہجرت سے پہلے کا اور دوسرا حصہ ہجرت کے بعد کا.
وہ تمام صورتیں جو ہجرت سے پہلے اتری ان کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی اتری، اور وہ تمام صورتیں جو ہجرت کے بعد اتری ان کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے جہاں بھی اتری۔ مثال کے طور پہ سورہ فتح کی آیات حدیبیہ کے مقام پر اتری تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب یہ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور مدینہ طیبہ تو 450 کلومیٹر دور ہے، مگر یہ مدنی کہلاتی ہیں اس لیے کہ ہجرت کے بعد اتری ہے۔ قرآن مجید کی آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ میدان عرفات میں اتری، یوم عرفہ۔ اب عرفات تو مکہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آیات مدنی کہلائے گی۔ سورہ المرسلات منا میں اتری، اور منا تو حدود حرم کے اندر ہے، مگر اس کو مدنی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہجرت کے بعد اتری۔ تو اصول یہ بنا کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری وہ مکیہ صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنیہ صورتیں ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اسباب نزول، کہ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا۔ سبب یہ بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں ظہر کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں اور 9 حجرات بنے ہوئے تھے۔ حجرہ کہتے ہیں گھر کو، حجرات اس کی جمع ہے، تو سب کے گھر اکٹھے بنے ہوئے تھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، یوں سمجھ لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسقف عمارت جو تھی چھت والی وہ تقریباً 8 ہاتھ تھی، 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہوتا ہے، یعنی 10-12 فٹ کی چوڑائی لمبائی کا یہ کمرہ تھا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی، اور اس کے آگے 8 ہاتھ کا صحن تھا۔ پھر ایک دروازہ لگا ہوا تھا، مگر اس میں دروازہ نہیں ہوتا تھا، کالے رنگ کا ایک موٹا سا کپڑا تھا جو پردے کی خاطر لٹکا دیا گیا تھا، لکڑی کا دروازہ نہیں تھا۔ اور جو چھت تھی وہ کھجور کی ٹہنیوں کو بنی ہوئی چھت تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بعد میں ہمیں اندر جانے کا موقع ملا، ہم زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے تو ہمارے ہاتھ چھت کو لگتے تھے، یعنی چھت کوئی بہت اونچی نہیں تھی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں زندگی گزارنے کی جگہ تھی۔ جہاں اصحاب صفہ کی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے بالکل سامنے جو حجرہ شریفہ کی اندر جگہ ہے یہ حجرہ فاطمہ الزہرا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ پھر اس کے بعد ازواج کے حجرات شروع ہو جاتے تھے۔ جہاں اس وقت گنبد خضرا ہے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، اور جہاں پر اب ہم کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، مواجہ شریف جس کو کہتے ہیں، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔
بہت عرصہ تک یہ حجرات الگ رہے. پھر جب مسجد نبوی کو وسیع کرنے کا موقع آیا تو ضرورت کی وجہ سے ان حجرات کو مسجد شریف کے اندر داخل کر لیا گیا. آج کل یہ حجرات کی جگہ مسجد شریف کے اندر ہے. اس سورت کا نام الحجرات اللہ نے کیوں پسند فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں ایسے اصول بتائے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے گھروں کی معاشرتی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. گھروں کے اندر بھی تو بہت سارے مسئلے چلتے ہیں. ساس بہو کا مسئلہ، دو بھائیوں کی آپس میں بیویوں کے مسئلے، گھروں کے مسئلے، خاندانوں کے مسئلے، برادریوں کے مسئلے، یہ سارے فتنہ و فساد گھروں کے اندر ہوتے ہیں. اور اگر اس فتنہ فساد کا بندوبست کر لیا جائے تو گھروں کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. اس لیے پھر اس سورت کا نام اللہ تعالی نے الحجرات پسند فرمایا. یہ سورت الحجرات 49 نمبر پر آئی ہے، 49 نمبر پر. اس سے پہلے سورہ فتح ہے. مفسرین سورتوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ربط کو بھی بیان فرماتے ہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں سورتوں کے اور آیات کے درمیان جو ربط کا علم تھا وہ عام نہیں تھا. صحابہ کو اس میں انٹرسٹ بھی نہیں تھی. وہاں تو صرف محبت کی وجہ سے اسمعوا و اطیعوا، بات سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. مزید جو تفصیلات ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا. تو تبع تابعین کے دور میں اسلام ماوراء النہر میں پھیل گیا، آسمانیہ تک پھیل گیا. کئی ملک ایسے تھے کہ جہاں مشرک تھے، دہریے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو جب اسلام وہاں تک پہنچا تو جو مستشرقین تھے انہوں نے قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے. ایک اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ اللہ تعالی کا کلام ہے تو کلام کو مربوط ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے. جب یہ سوال پوچھا گیا تب علماء وقت کی توجہ اس طرف ہوئی کہ ہمیں آیات کے درمیان ربط کے علم کو بھی تلاش کرنا چاہیے. چنانچہ ایک تبع تابعی تھے علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی نظم الدرر فی ربط الآیات والصور. یہ پہلی کتاب تھی جو ربط آیات اور ربط صور کے اوپر لکھی گئی. اس کا ایک قلمی نسخہ آج بھی مدینہ طیبہ کی مسجد میں جو لائبریری ہے وہاں پر موجود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فتح کے ساتھ اس سورت کا ربط کیا بنتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے قوانین بتائے، بیعت کا طریقہ، بیعت کیسے کیا اور بیعت کی فضیلت کیا ہے، بیعت جہاد کیا ہوتی ہے اور اس پہ ملنے والے انعامات کیا ہوتے ہیں، اللہ نے وہ بتائے. تو سورہ الحجرات میں اللہ نے امن کے مسائل بیان فرمائے کہ امن کی حالت میں اگر تم گھروں میں محبت پیار سے رہو گے تو اس پر تمہیں کیا ملے گا. تو وہاں جنگ کے مسائل تھے اور اس صورت میں امن کی حالت کے مسائل ہیں. اور دوسرا یہ کہ سورہ فتح میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا تھا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تو مثالیں ہم نے تورات میں اور انجیل میں پہلے سے بیان کی ہوئی ہیں، صحابہ کی شان بیان فرمائی تھی۔ تو سورہ الحجرات میں اللہ نے وہ اعمال بتائے کہ جن کے کرنے سے انسان اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو سورہ فتح کے آخر پہ صحابہ کی شان بتائی تھی، اور سورہ الحجرات کے اندر ایسے اعمال بتائے کہ جن کو کرنے سے اس شان میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ سورہ فتح اور سورہ الحجرات کے درمیان ربط ہے۔ تو سبب نزول یہ بنا کہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، اس کے کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملنے کے لیے آئے، اور وہ نئے لوگ تھے، آداب سے واقف نہیں تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام تو گھر میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگانی شروع کر دی، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آ جائیے، جیسے کسی کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ ان کو نہیں اندازہ تھا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے اور اس کا آداب کیا ہے۔ تو انہوں نے جیسے ایک بندہ دوسرے کو بلاتا ہے اس طرح بلانا شروع کر دیا، اور جب بار بار پکارا اور چند منٹ تاخیر ہوئی آنے میں، تو ان میں سے تو بعض نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا، ان مدحنا زین و ان ذمنا شین، کہ ہم بنو تمیم کے لوگ ہیں، جس کی مدح کرتے ہیں اس کو بہت اونچا اڑا دیتے ہیں، اور جس کی بدتعریفی کرتے ہیں اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیات اتاری، ان کو سمجھانے کے لیے کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے۔ کیلولا کہتے ہیں انسان دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے۔ بعض سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1-2 گھنٹے سونا ضروری ہے۔ کیلولا میں سونا ضروری نہیں ہے، صرف لیٹ جانا، تھوڑا ریلیکس کر لینا، اس کو کیلولا کہتے ہیں۔ عربوں میں ایک مقولہ ہے، تغدا تمدا تعشا تمشا۔ تغدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، کہ جب تم دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ، اور جب رات کا کھانا کھاؤ تو تم چلو پھرو۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ چلنا ضروری ہے۔ آج سائنس کی دنیا نے بھی کیلولا کی افادیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ریسرچ یہی ہے کہ جو بندہ دوپہر کو تھوڑی دیر کیلولا کر لیتا ہے اس کی صحت پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے، اور اس کی قوت یادداشت بھی دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر 18 آیات ہیں۔ آپ حضرات اس کا ایک خاکہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ 18 آیات کی تقسیم کیسی ہے۔ کل آیات کتنی ہیں؟ 18 آیات ہیں۔ ان میں سے جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ 5 آیات میں نبی علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے۔ پھر اس کے بعد 4 آیات اور ہیں، ان میں صحابہ اللہ عنہم کے مقام کو کھولا گیا ہے۔ تو 5 اور 4 کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 9۔ آدھی صورت تو یہ ہو گئی، اور باقی 9 آیتیں بچیں۔ ان 9 آیتوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ 3 آیات میں مقام اخوت کو کھولا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، 3 آیتوں میں یہ مضمون ہے۔ اور 1 آیت میں مقام انسانیت کے بارے میں بتایا گیا۔ تو 5 مقام رسالت کے بارے میں، 4 مقام صحابہ کے بارے میں، اور 3 مقام اخوت کے بارے میں، اور
ایک جو ہے وہ مقام انسانیت کے بارے میں، تو یہ 13 بن گئی، اور آخری 5 آیات جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے بارے میں بتلایا گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اسلام کیا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس صورت میں مخلوق کے ساتھ تعامل کو بتایا گیا کہ تم نے ان سے بات کیسے کرنی ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے کیا جو کائنات میں سب سے بلند مرتبے والے، وہاں سے بات شروع فرمائی، اور بالآخر ایک عام آدمی، ادنا آدمی جو دنیا میں ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی تذکرہ کیا، یعنی ادنا سے لے کے اعلیٰ ترین تک جو دنیا میں انسان تھے ان کے ساتھ تعامل کا طریقہ اس صورت کے اندر بتایا گیا، اور کل فکرے کتنے ہیں؟ 18 فکرے ہیں۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ 18 فکروں میں اتنے مضامین کو بھر دیا گیا، اتنی وسعت ہے قرآن مجید میں کہ 18 فکروں کے اندر اخلاق کا ایک پورا باب جو ہے اس کو سمو دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس صورت میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آپ نے آج صورت سنی قاری صاحب سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو جو عوام الناس میں سے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھے ہوں جو علماء ہیں، لیکن جب ہم چند دن اس کا تکرار کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جب اس سورت کی تلاوت ہوگی تو پھر آپ اس کے ایک ایک لفظ کو سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اخلاق اور آداب کی تعلیم کو کیسے سمو دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے آداب کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ 5۔ صحابہ کرام کے آداب کے بارے میں 4، اور مقام اخوت کے بارے میں 3، اور مقام انسانیت کے بارے میں، اور آگے ایمان اور اسلام کے بارے میں 5۔ بہت ساری عربی اردو تفاسیر سے ہم نے ان کے مضامین کو تلاش کیا ہے، کوئی انوکھا کام نہیں کیا، پہلے سے موجود ہیں یہ سارے ہیرے موتی، ان کو اکٹھا کرنے والی بات ہوتی ہے، لیکن چند ایسی تفاسیر جن سے بہت علمی نکات ملے ان کا نام بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک ہے التحریر والتنویر، قاسم ابن عاشور کی عربی زبان میں تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر ہے البحر المدید، ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری تفسیر ہے تفسیر لطائف الاشارات، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک تفسیر ہے تفسیر کبیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک فارسی کی تفسیر ہے کشف الاسرار، یہ افغانستان کے ایک بزرگ تھے عبداللہ انصاری حروی رحمۃ اللہ علیہ، ہرات کے علاقے کے رہنے والے تھے، فارسی زبان کی تفسیر ہے اور انوکھی تفسیر ہے۔ اس میں انہوں نے ہر آیت کو 3 طرح سے بیان کیا ہے، نوبت اول، نوبت ثانی، نوبت ثالث۔ پہلی میں وہ آیت کے جو معانی ہیں صرف ناو کے اعتبار سے وہ بیان کرتے ہیں، پھر نوبت ثانی میں جو اس کے اندر معارف ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور نوبت ثالث میں جو اس میں سلوک کے مسائل ہیں، روحانیت کی باتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے اس تفسیر کو پڑھ کے کہ اللہ نے ہمارے علماء کو دین کا کیا علم عطا فرمایا تھا۔ اردو کی 2 تفاسیر بھی مطالعے میں رہیں، ایک ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے قاضی ثناء اللہ پانی فتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر جس کا نام ہے تفسیر مظہری، اس کا تذکرہ بیان القرآن میں حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں، اور ایک بنیادی تفسیر بیان القرآن حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی،
جو بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے. تو ان تفاسیر سے بالخصوص فائدہ اٹھایا گیا اور ان سے نکات لیے گئے. اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے تقدم نہ کرو، یعنی آگے نہ بڑھو قول میں اور فعل میں. اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. سائل کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیا مراد؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے اپنا بھی تذکرہ کر دیا کہ میرے محبوب سے سبقت کرو گے تو گویا اللہ سے سبقت ہو جائے گی. سبقت نہیں کرنی چاہیے. عربوں میں ایک مقول ہے کہ لا تقدم بین یدی الامام و بین یدی الاب، کہ امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے. اب آپ بتائیں، آپ نماز میں کھڑے ہیں، کیا آپ امام سے پہلے رکوع میں جا سکتے ہیں؟ امام سے پہلے سجدے میں جا سکتے ہیں؟ امام سجدے میں ہیں، آپ امام سے پہلے سر اٹھا سکتے ہیں؟ امام ابھی اتحیات میں بیٹھے ہیں، اس سے پہلے سلام پھیر سکتے ہیں؟ جو مقتدی امام سے سبقت کرے گا اس کی نماز چلی جائے گی. تو اسی طرح نبی علیہ السلام ہماری پوری زندگی کے امام ہیں. کسی معاملے میں ہم ان کی سنت سے آگے پیچھے کریں گے تو زندگی کا عمل ضائع ہو جائے گا. تو تقدم اور سبقت کو منع کر دیا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے. وہ بین یدی الاب، اور والد سے بھی سبقت نہیں کرنی چاہیے. یہ عربوں کا مقولہ تھا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اتباع شرع فی کل شیء، ہر چیز میں تم شرع کی اتباع کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میں مقصد یہ تھا کہ تم شریعت کے آگے پیچھے کوئی کام نہیں کر سکتے. اور ابن عاشور نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نص جو ہے وہ قیاس کے اوپر مقدم ہے، کیونکہ کوئی چیز نص سے آگے نہیں جا سکتی، پیچھے ہی ہوگی. اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ مسئلے کا جواب کیسے دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتا ہوں، اگر مسئلہ مل جاتا ہے تو جواب دے دیتا ہوں، اگر نہیں ملتا تو پھر میں نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھتا ہوں. اگر مسئلہ وہاں مل جاتا ہے تو بتا دیتا ہوں، اگر وہاں بھی نہیں مل جاتا تو میں صحابہ کی جماعت کو دیکھتا ہوں، ان کے عمل کو دیکھتا ہوں. اگر جماعت صحابہ میں مل جاتا ہے تو میں اس کا عمل دے دیتا ہوں، اور اگر اس میں بھی نہیں ملتا تو پھر قیاس کرتا ہوں جیسے اور لوگ قیاس کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ ترتیب بھی جو ہے وہ اس آیت کے بالکل مطابق ہے کہ سب سے اوپر جو مسئلہ قرآن مجید میں ہوگا، پھر جو سنت سے ملے گا، پھر یہ حیات صحابہ سے ملے گا، اور اگر اس کے بعد ہے تو پھر قیاس ہوگا جو مختلف فقہا نے کیا ہے. اسی سے ثابت ہوا کہ جو رسم و رواجات ہیں انسان ان کو چھوڑ کر شریعت کے اوپر جمع رہے، رسم و رواج کی پیروی نہ کرے. ہمارے ہاں شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں رسم و رواج پہ بہت عمل کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تم کسی چیز کو مقدم مت کرو. اس موقع پہ جی ہمارے ہاں تو جی یہ رسم ہے اور ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے. دیندار لوگ بھی رسم و رواج کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی آیت سے یہ
مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کو بدعات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بدعت جو ہے وہ دین میں اضافے کا نام ہے، اور دین میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے، وکل بدعۃ فی النار۔ اس لیے بدعت پر عمل کرنے والا بندہ آگ اور جہنم میں جائے گا۔ تو ایک آیت کے اندر دیکھو کتنے بڑے مضامین کو سمو دیا گیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ صحابہ کرام ان پڑھ لوگ تھے اور خود سر لوگ تھے، ان کے ہاں لڑائی جھگڑا معمولی بات تھی۔ تو جو خود رائی والا بندہ ہو اور اس کے پاس طاقت بھی ہو، وہ دوسرے کی بات نہیں سنتا۔ ان لوگوں کو ادب سکھانا ایک مشکل کام تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ان تمام لوگوں کو ایسی بات کہی کہ سب کے سر جھک گئے۔ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی بات میں تقدم نہیں کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں تو جب تک نبی علیہ السلام خود کلام نہیں فرماتے تم بات شروع نہ کرو۔ تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہو، اپنی طرف سے آ کے نہیں، کوئی آ کے ادھر کی بات چھیڑ دیتا، کوئی ادھر کی بات چھیڑ دیتا تو تماشا بن جاتا۔ اللہ نے سب کو تمیز سکھا دی کہ آنا ہے تو آ کے ادب سے بیٹھ جاؤ، جو میرے محبوب سمجھائیں گے سمجھ لینا، سنائیں گے سن لینا، اور اگر وہ کچھ نہ کہیں تو خاموش بیٹھے رہنا، تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کام کرنا ہو تو تمہیں پہل کی اجازت نہیں ہے، جو کرنے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد کرو۔ چنانچہ جہاں تقدم ہوا وہاں نقصان ہوا، اور جہاں صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی اور ان کے پیچھے چلے، پھر اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوئی۔ جب جنگ احد کا موقع پیش آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مکہ کے لوگ آ رہے ہیں مدینہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو چند نوجوان صحابہ جو جوشیلے تھے اور جو بدر کی فضیلت سے واقف ہو چکے تھے، مگر ان کو بدر میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا تھا، وہ بہت جذبے میں آ گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں بھی مدینہ سے نکل کے باہر جنگ کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشا یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے، اور جو سنجیدہ لوگ تھے نا، بڑی عمر کے معمر لوگ تھے، ان کی بھی رائے یہی تھی کہ شہر میں کے لیے فائدہ ہے۔ مگر ان نوجوان صحابہ نے کہا کہ نہیں، اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم تو دین کے لیے دفاع کریں گے اور اپنی مال کی اور جان کی حفاظت کریں گے، اور ہم بھی باہر نکل کے ان سے لڑیں گے۔ ان کے اس مشورے کو سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اور جب گھر میں تشریف لے گئے تو اس دوران جو بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے نوجوان صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، وہ تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے 400 میل دور آ ہی رہے ہیں، ہم بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے تو ہم بھی ان کی طرح مسافر ہی بن گئے۔ بھلے ہم چند میل دور ہوں گے لیکن گھر سے تو دور ہی ہوں گے نا، تو جیسے وہ مسافر ویسے ہم مسافر۔ اور دوسری بات کہ ہم اگر مدینہ کو خالی چھوڑ کے چلے جائیں
تو جو مدینہ کے قریب یہودی ہیں یہ کوئی ہمارے سجن تو نہیں ہے، ساتھی تو نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے مدینہ کو خالی پا کر مدینہ پر حملہ کریں اور ہماری خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچائیں. تو اس وقت نوجوان صحابہ نے محسوس کیا کہ ہاں واقعی باہر نکل کر لڑنے کی بجائے گھر میں رہ کر لڑنا زیادہ بہتر تھا ہمارے لیے. اتنے میں اللہ کے نبی وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی اسلام نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی وسلم کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور نیزہ بھی تھا. اب اس پر وہ نوجوان صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم باہر نکل کے لڑنے کے بجائے یہیں رہ کر لڑ سکتے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لنبی، ایک نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب وہ زرہ پہن لے تو جنگ کیے بغیر زرہ کو اتار دے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کے احد میں تشریف لے آئے. احد بہت قریب ہے مدینہ کے، میل 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں آ کر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے جن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو بعد میں صحابہ نے پریکٹیکلی دیکھا کہ واقعی جو تقدم تھا اس کا بہت نقصان ہوا. ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا جو اللہ کے محبوب کی منشا تھی. ہم نے تو بس تسلیم کرنا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ، جو آپ فرمائیں گے اللہ کے وسلم اسی میں خیر ہوگی. پھر اس کے بعد پوری زندگی صحابہ کرام ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کو یہی جواب دیتے تھے کہ جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا، جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا. حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ای یوم ھذا، آج کا دن کون سا ہے؟ اب حج کرنے والا میدان عرفات میں ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کون سا دن ہے. عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے. صحابہ نے آگے سے جواب نہیں دیا، کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ ان کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس لیے کہ صحابہ کی تربیت ہو چکی تھی، ان کو پتہ چل چکا تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جگہ کون سی ہے؟ جانتے تھے کہ یہ میدان عرفات ہے، ہم یہاں پر ہیں، لیکن جواب دیا اللہ و رسولہ عالم. تو پریکٹیکلی وہ جو اللہ نے ان کو بات سکھائی اس کو صحابہ نے سیکھا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. چنانچہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا اور پروپیگنڈا اتنا کیا کہ جو سادہ لوگ تھے وہ بھی اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ گئے. اتنا پروپیگنڈا کیا. حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو نعت خوان رسول تھے ان کے اوپر بھی اس پروپیگنڈے کا اثر ہوا اور وہ بھی سمجھنے لگے کہ شاید اس میں حقیقت ہوگی. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے اوپر بھی اس کا اثر آ گیا، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے. چنانچہ اس موقع پر 1 مہینہ ایسا گزرا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا. پورے شہر میں باتیں تھیں، ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی تھی. کیا مرد کیا عورت، ہر ایک کی زبان پہ یہی بات، ہر ایک کی زبان پہ یہی بات. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. تو میں اپنے والدین کے گھر آ گئی. میں نے دیکھا کہ میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور رو رہے تھے.
واقعی غم کے حال میں اور مصیبت کی حالت میں قرآن مجید ہی ہے جو بندے کے دل کو تسلی دیتا ہے۔ میری والدہ بھی اسی طرح گھر کے کام کر رہی تھی مگر رو رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھی، بخار تھا اور کمزور ہو گئی تھی، تو میں چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پوچھا بھائی یہ جو ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، ہر زبان پہ یہی بات ہے، دل بہت دکھی ہیں، اس بارے میں تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات سنتے ہی کہہ دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتان عظیم ہے۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ سے پوچھا تو سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا اس لیے کہ کسی کے پاؤں آپ کے سائے کے اوپر نہ آ جائیں، تو جس پروردگار کو آپ کی اتنی بھی بے ادبی پسند نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بدکاری کا مرتکب ہو جائے؟ یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے دل کو اور تسلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی عنہ کی باری آئی، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو سیدنا علی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین کو کوئی نجاست لگ گئی تھی نیچے سے اور آپ اس کو پہننا چاہتے تھے، ایک کوا آیا تھا اور اس نے آپ کے نالین کو اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ تو جس پروردگار نے ایک جوتا آپ کو نہیں پہننے دیا جس کے نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے؟ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاموش تھے، حضرت علی عنہ نے نبی علیہ السلام کا دل رکھنے کے لیے اگلی بات کر دی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، اگر آپ کی اہلیہ پر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں تو آپ ان کی بجائے کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بگ ڈیل تو نہیں ہے۔ یہ وہ فکرہ تھا، ام المومنین فرماتی ہے کہ جس کا کلک مجھے پوری زندگی محسوس ہوتا رہا، ان کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، انہوں نے یہ بات آخر کیوں کہی؟ نبی علیہ السلام یہ مشورہ کر کے پھر حضرت عمر لانو کی طرف متوجہ ہوئے، چونکہ عمر لانو ان میں سب سے زیادہ ہمت والے تھے اور سب سے زیادہ جرأت والے تھے، اور پھر پوچھا کہ عمر تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عمر لانو نے سب بہت خوبصورت بات پوچھی، تو ان کا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، اپنی مرضی سے نکاح کیا یا اللہ کی مرضی سے نکاح کیا؟ اب نبی علیہ السلام کا طبیعت پہ غم طاری تھا، تو نبی علیہ السلام نے انگلی آسمان کی طرف کر دی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ کہا تھا تو اللہ نے پرپوز کیا تھا، میری پسند نہیں تھی، اللہ کی پسند تھی۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پسند تھی تو عمر لانو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی پسند تھی تو اللہ آپ کے لیے کبھی کسی ایسی عورت کو پسند کر سکتے ہیں کہ جس پر الزام لگے؟ اب آپ ہمیں چھوڑ دیں اور ان منافقین کو چھوڑ دیں، ہم ان کو جینے نہیں دیں گے۔ اب قریب تھا کہ یہ آگ بھڑک اٹھتی اور مسلمان ریئیکشن کی کنڈیشن میں آ جاتے، تو نبی علیہ السلام نے مجلس کو برخاست فرما دیا اور وہاں سے ابو بکر صدیق عنہ کے گھر آئے۔ سیدہ صدیقہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میری والدہ نے دروازہ کھولا تو نبی علیہ السلام اندر تشریف لے آئے، اور نبی علیہ السلام ایک چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہا کہ عائشہ، اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں، اور سلام کرو۔
میں آئی اور میں نے سلام کیا اور میں چارپائی پر ساتھ بیٹھ گئی تو نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر عنہ سے پوچھا ابو بکر تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب آپ سوچئے کسی باپ سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے ہمیشہ وہ باپ صفائی دیتا ہے، میری بیٹی نیک ہے، میں نے تربیت بہت اچھی کی ہے اور میری بیٹی تو بہت ہی جو ہے نا تربیت یافتہ ہے، اور وہ بیٹی کی ہمیشہ صفائی پیش کرتا ہے۔ مگر اس وقت سیدنا صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم بتاؤ کیا کہتے ہو، تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے میری والدہ سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کون ماں ہے جو اپنی بیٹی کی صفائیاں پیش نہ کرے؟ پوری دنیا صفائیاں پیش کرتی ہے، وہ بھی کر سکتی تھی مگر انہوں نے چونکہ ادب سیکھ لیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو، انہوں نے بھی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خطاب فرمایا اور فرمایا عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے پورے شہر کے اندر بات پھیلی ہوئی ہے، اتنی بدنامی، اتنی ذلت، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے صرف اتنی بات کی عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو تم ہمیں بتاؤ، دلائل دو تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے۔ سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں مجھے بخار بھی تھا، میں کمزور بھی تھی اور میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام نے پوچھا مجھ سے تو پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے ہمت آ گئی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس وقت میں نے یہ بات کی کہ آپ لوگوں نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ باتیں بیٹھ چکی ہیں، میں اپنی صفائی بھی پیش کروں گی تو آپ کو طبیعت شاید قبول نہ کرے اس کو، اس لیے میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتی، میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جذبات کی وجہ سے میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گئی اور میں نے ان کو کہا کہ جو ابو یوسف نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو میں نے کہا کہ میں یہی کہتی ہوں کہ میں اپنا شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے اپنے سر کے اوپر ایک کپڑا لے لیا، چادر لے لی یکسوئی کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس وقت میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی، میں نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ بھی رو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہی اتری ہے تو ہماری بیٹی کے بارے میں کیا بتایا جائے گا، مگر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ بہت تمتما رہا تھا، جیسے 14 رات کا چاند ہوتا ہے نا روشن، اس طرح نبی علیہ السلام کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابشری یا عائشہ، اے عائشہ تجھ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے تمہارے لیے برات کی آیات نازل فرما دی ہے۔ تو دیکھیے یہ تھی تربیت صحابہ کرام کی کہ ایک آیت ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عطا فرمائی
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور ان کی پوری زندگی کے اس پر کیسے اثرات آ گئے. پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام استعمال فرمائے ہیں، سمیع اور علیم. مفسرین نے ایک اصول بتایا ہے کہ جس آیت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء کا تذکرہ کریں، ان اسماء کے معنی میں غور کرو، آیات کے معنی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمیع اور علیم دو نام استعمال. مطلب کیا تھا کہ اگر تم تقدم کرو گے تو یہ نہیں کہ جی میں نے تو بات کر دی تھی کسی اور نے تو سنی نہیں. اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے. تو کوئی بات ایسی تو نہیں ہو سکتی کہ انسان کرے اور اللہ نہ سنے. تو اللہ سننے والا ہے، لہذا تم تنہائی میں بھی کوئی ایسی بات میرے محبوب کے سامنے نہیں کر سکتے، اکیلے میں بھی کہ جی کوئی نہیں تھا میں نے ان کے سامنے یہ بات کر دی. اللہ نے فرمایا سمیع علیم، اللہ سمیع ہے، اللہ سن رہا ہوگا تم جو بات کرو گے. اور کئی مرتبہ انسان بات کر دیتا ہے نا، پکڑا جاتا ہے، پھر کہتے جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے کہا تو تھا لیکن میرا مطلب یہ تھا. انسان آگے اس کو تفصیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ نے علیم کا لفظ بھی استعمال فرما دیا کہ دیکھو اگر تم کچھ بولو گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نیتوں کا اللہ کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں. تم نے کس نیت سے یہ بات کی اللہ کو تو معلوم ہے نا. ان دو لفظوں نے اس مضمون کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. اب آپ اس آیت کو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں. اب اس آیت کے معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہماری زندگی پوری کی پوری سنت کے مطابق ہو جائے. پورے قرآن مجید میں اللہ نے یہی تعلیم دی کہ جو ملتا ہے تمہیں خدا سے ملتا ہے. جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہماری پناہ گاہ صرف اللہ کی ذات ہے. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ تو ایک فکرہ یاد رکھ لیجئے کہ جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، مگر خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. اگر کوئی بندہ چاہے کہ مجھے خدا مل جائے تو وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ نبی علیہ السلام کی اتباع سے ملے گا، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی سے ملے گا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اللہ نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ السلام چلے ہیں. تو جو کچھ ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ خدا سے ملتا ہے، مگر خدا کس سے ملتا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے تو ہمیں اپنے ہر کام میں، ہر معاملے میں سنت کی پیروی کرنی پڑے گی. سنت سے سبقت کرنے والا بندہ کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا. تو آپ اس آیت کو پڑھ کے یہ مضمون ذہن میں بٹھا لیجئے کہ زندگی کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہم نے اس میں کس کی اتباع کرنی ہے؟ سنت کی اتباع کرنی ہے. رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلنا، بدعات کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنی ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنا اس کا خیال کیا کرتے تھے
کہ ایک مرتبہ آپ کے دانت میں درد تھی. یہ دانت میں جو کیویٹی بن جاتی ہے نا، تو آج کل تو دوائیاں ہیں، گولیاں ہیں. اس زمانے میں لونگ رکھ لیا کرتے تھے، اور لونگ کا جو تیل تھا اس سے درد کو آرام ہو جاتی تھی. تو دانت میں درد تھی تو آپ نے ایک سالک کے کہا کہ بھئی کچھ لونگ لے کے آؤ. اب وہ لونگ لے کے آیا تو وہ پتہ نہیں 4 تھے یا 6 تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہیں اور وطر چیز کو پسند فرماتے ہیں، یعنی 1 3 5 7 یہ جو وطر اعداد ہیں، وطر چیزوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اس لیے ہم نماز میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں. وطر تعداد ہوتی ہے ہماری. اللہ نے 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے، 7 جنتیں بنائی. تو دیکھو 7 7 سب وطر ہے. تو وہ 4 یا 6 لونگ لے کے آ گیا. تو امام ربانی مجدد ثانی نے جب دیکھا تو فرمایا دیکھو سالک بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام وطر چیز کو پسند فرماتے تھے. یعنی تم نے اگر لونگ بھی لانے تھے نا، یا 3 لاتے یا 5 لاتے، تعداد وطر ہوتی، سنت کے مطابق ہوتی، اس پر بھی اجر ملتا. اب آپ بتائیے یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے. اس چھوٹی سی بات میں بھی اگر ہمارے مشائخ سنت کی پیروی کی تعلیم دیتے تھے تو پھر بڑے اعمال میں سنت کی کتنی پیروی کرتے ہوں گے. اس لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو بندہ چاہے کہ مجھے نسبت کا نور ملے، اس کو چاہیے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر پابند ہو جائے، اپنے ہر عضو کو سنتوں سے سجا لے، سنت کا عاشق بن جائے، سنت کا شیدائی بن جائے. اس سنت کی پیروی سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نسبت کا نور عطا فرما دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ پہلے ادب آتا ہے، پھر انسان میں محبت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اتباع آتی ہے. جس انسان میں ادب نہ ہو اس کو محبت نہیں ملتی، وہ محبت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جس کو محبت نہ ہو اس کو اتباع نصیب نہیں ہوتی. اور محبت کا دعویٰ اتباع کے بغیر جھوٹا ہوتا ہے. ان المحب لما يحب مطیع، محب جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والے بن جائیں. تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات کے معنی کے اوپر، تقاضے کے اوپر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان
وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں رمضان مبارک کا بابرکت وقت ہے اور اعتکاف کی حالت ہے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پہ ایک مرتبہ پھر اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ چند معمولات کریں گے تو دل منور ہوگا۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا مافیا سے کٹ کر اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما،
اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما، اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما، مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، اے میرے مولا ہمارے آنے کو قبول فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، پھیلی ہوئی جولیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اللہ اپنی لقاء عطا فرما، پروردگار عالم سارا سال بہت گناہ کیے، اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے، اب تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے ایک نیک بندے کے در پہ حاضر ہوئے ہیں، اے میرے مولا ہمارے آنے کو قبول فرما، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اے میرے مولا ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اب مزید گناہ نہیں کرنا چاہتے، اے میرے مولا گناہوں سے حفاظت عطا فرما، اللہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما، اے میرے مولا اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، پروردگار عالم شیطان بدبخت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں وہ کئی قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، شام میں توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ شام توبہ کرتے ہیں، صبح میں توڑ بیٹھتے ہیں، پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، اللہ گناہوں سے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما، اے میرے مولا ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے محبین لوگوں میں شامل فرما، اللہ نیکوکار لوگوں میں شامل فرما، فرما بردار لوگوں میں شامل فرما، شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما، اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، پروردگار عالم ہمیں علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، اے میرے مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پہ سچے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے، اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے فقیر کو دیکھا، اسے ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے، اے میرے مولا ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ اس شخص کے اوپر کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے، اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی جو آپ کے نیک بندوں کے گھر پیدا ہوا، اللہ کلمہ پڑھا مسلمان بنا، اے میرے مولا آپ نے اس کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، اللہ وہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، اے میرے مولا آپ نے پھر بھی اس کو قبول نہ کیا، مسجد سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا، اے میرے مولا اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا، اللہ شکی کوئی نہیں ہوگا، اے میرے مولا ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لیجئے،
اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے، اے میرے مولا اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ پروردگار عالم ہمارا حال اس چرواہی کی مانند ہے جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ مغفرت نہیں کرنی، بہت گناہ کیے، بہت خطائیں کی، اللہ آپ مغفرت نہیں کرنا چاہتے، اے میرے مولا پھر بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی ملجا و ماوا نہیں، کوئی دوسرا پروردگار نہیں، اے میرے مولا آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں، پہلے اللہ مان جائیے، پہلے اللہ مان جائیے۔ اللہ بہت گناہ کر لیے، بہت خطائیں کر لی، آپ کو بہت ناراض کر لیا، اب مزید نہیں ناراض کرنا چاہتے، اے میرے مولا ہم سے مان جائیے، اللہ مان جائیے، پہلے اللہ مان جائیے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی، اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے، اللہ رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے۔ رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، اپنے اعمالوں کو دیکھو، اپنے کرتوتوں کو دیکھو، اے میرے مولا ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ مانتے ہیں بہت غلطیاں ہوئیں، بہت خطائیں ہوئیں، بہت گناہ ہوئے، اے میرے مولا مگر اب تیرے در پہ حاضر ہیں، اللہ شرمسار ہیں، اے میرے مولا تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما، اللہ تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما، اے میرے مولا اعتکاف کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس اعتکاف کو قبول فرما، اللہ پڑھ پڑھ کے چڑھ چڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان اعمال کو قبولیت عطا فرما، اللہ ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اکابر عزیز مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی ترک کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے جدید احمد برکاتم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، عزتوں میں برکت عطا فرما، اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو نصیحتیں ہم یہاں پہ سن رہے ہیں اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا، اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ پروردگار عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔